کہ مجھے کہتے تھے قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں، میرے ساتھ کوئی کھڑے نہیں ہوا. کیا کہا تھا ذرا سنیے. قدم بڑھاؤ نواز شریف. آپ کی مہربانی ہے. 1999 میں قدم بڑھایا تھا میں نے، 98 میں پیچھے مڑ کے دیکھے کوئی بھی نہیں تھی. انہوں نے کہا جی ہم کالز دیتے تھے 100 سے زیادہ بندہ باہر نہیں نکلتا. کیا کہا تھا سنی. میاں نواز شریف 10 دن 12 دن 15 دن ہاسپٹل میں رہتا ہے، ایک دن بھی 100 سے زیادہ بندہ باہر ہاسپٹل میں اکٹھا نہیں ہوا. میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں. لاہور سے ہمارا سب سے بڑا جو گلہ تھا، لاہور سے جب یہ مارچ گزرا ہمارے لوگ نہیں پہنچے وہاں پہ مارچ کے ساتھ شرکت کرنے کے لیے. ٹویٹر تک، فیس بک تک، ووٹ کی حد تک سپورٹ کریں گے لیکن مار نہیں کھان دیں. لیڈر بابا جی نے کہا ہے، بابا آصف صاحب نے، یہ پرانی بات ہے، پرانی ہوگی نا، پرانی ہوگی. تو اگر نہیں نکلتے تو پھر آپ لوگوں کا قصور ہے نا، جو لیڈرشپ ہے، یعنی آپ علی جو کہہ رہے ہیں، میں میاں نواز شریف کو نہیں کہہ رہا، نکالنے دیں ان کو. کس کے خلاف؟ شہباز صاحب نے کہا کس کے خلاف؟ خواجہ آصف کے خلاف بیان بازی کرنا. میں نے کوئی خلاف نہیں کی. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ بابا جی بندے نہیں، بزرگ آدمی ہے نا، میں نے عزت سے نام لے رہا ہوں. ناظرین کرام آپ جاری رکھیے، بعد میں بات کرتے ہیں. مسئلہ یہ سر کہ آپ کے اگر ساری باتیں میں مان لوں کہ اس ملک کو تباہ کر دیا، فلانا کر دیا، یہ سارا کچھ کر کے لوگ آپ کی بات کیوں نہیں سنتے؟ لوگ کیوں نہیں سنتے؟ لوگوں نے ووٹ دیے. ایک سب سے بڑے صوبے میں وزیر اعلیٰ بن گئی، ایک ملک کا وزیر اعظم بن گیا. اسی طرح بن گیا سر عمران خان صاحب بنے. پھر وہی بات آپ دیکھیں، آپ میری گواہی مانتے ہیں، پھر میں مانتا ہوں آپ کی گواہی. کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں نہیں، میں آپ کی گواہی اس لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. نہیں میں نہیں ماننے کے لیے تیار کہ آپ 2018 میں آپ کہتے تھے کہ نہیں اس وقت آپ نے شاید میرے کیس کے حوالے سے کہا ہو کہ حنیف عباسی سے زیادتی ہوئی ہے، لیکن اوور آل پارٹی کے حوالے سے تو یہی ہوتا تھا نا کہ او پناما آ گیا، پناما آ گیا، پناما آ گیا. آج بھی کھڑا ہوں. ٹھیک ہے نا، وہ ساری باتیں آپ کرتے رہے ہیں نا. نہیں تھا جس نے کہا تھا میری لندن تو کیا پاکستان میں جائیداد نہیں. اب غصہ نہیں کرنا نا بھائی صاحب. کیا یہ کس نے کہا؟ غصہ نہیں پہلے یہ بتائیے کس نے کہا تھا کاشف سر؟ یہ کس نے کہا؟ میری بات سے مجھے صرف اتنا بتا دیں، کس نے کہا تھا کہ میری لندن تو کیا پاکستان تو کیا لندن تو کیا پاکستان میں بھی جائیداد نہیں ہے؟ کس نے کہا؟ نہیں ہوگی نا. اور پھر نکل آئی نا. نہیں کون سی نکل آئی؟ او پینما. کیا؟ او ایمن فیلڈ اپارٹمنٹ. وہ ایون فیلڈ پتہ ہے ایون فیلڈ کب بنے تھے؟ پتہ ہے کب بنے تھے؟ 1990 میں. میں لکھ لوں کیونکہ مجھے یہ 17واں مختلف ڈیٹ میرے سامنے آ رہی ہے. ہوں گی نا. چودھری نثار کہتا ہے 1993 میں، خواجہ صاحب کہتے ہیں 1994 میں. 2 سال کا فرق آ گیا ہے. حسین نواز کہتا ہے 2006 میں. اور یار سن میری بات. حسین ٹھیک کہتا ہے یا آپ کا ٹھیک ہے؟ میری بات سنیں. حسین نواز کو نکالیں. اب میری آپ نے 1990 کہا، میں آپ کو حسین نواز کہوں گا، دکھاؤں گا. میں تو اپنی بات کر رہا ہوں یار، میں حسین نواز کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا. آپ خاندان سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اپارٹمنٹ کا. مجھے پتا ہے. آپ کو نہیں پتا، اس کو پتا ہوگا نا. آپ تو پارٹی میں نہیں تھے. میں نہیں تھا. آپ تو 2002 میں جماعت اسلامی سے میں پولیٹیکل ورکر ہوں. 35 سال پولیٹیکل ورکر کو لندن کی ساری پراپرٹیوں کا پتا ہے کہ کون مالک ہے. نہ اس طرح نہ کریں. میں 88 میں آئی جے میں تھا، میں 90 میں آئی جے میں تھا. میاں نواز شریف وزیر اعظم کے نعرے لگاتا رہا ہوں، سنتے جائیں. اور دوسری بات، میں کوئی یہاں مسلم لیگ نون میں 20 سال سے چنے نہیں بیچ رہا. میری بات نہ کریں نا، چنے نہیں بیچ رہا. ہمیں ساری باتوں کا پتہ ہے. یہ ایون فیلڈ کے بھی بڑے پروگرام ہو چکے ہیں، اس پہ بھی لوگوں کو شرمندگی ہوئی ہے. پاناما پہ بھی لوگوں کو شرمندگی ہوئی ہے. سب چیزوں پہ شرمندگی ہوئی ہے لوگوں کو. یہ لوگ کون ہیں جس کا ذکر کریں؟ ٹھیک ہے نا. کس کو شرمندگی ہوئی؟ سب کو، جنہوں نے یہ الزامات لگائے، جنہوں نے جواب نہیں دے پائے، جنہوں نے الزامات لگائے. کاشف اب آ جائیں اس ملک کی سیاست پہ یہ آ رہا تھا. آپ چلے جاتے ہیں اس طرف. میں تو نہیں، آپ گئے نا. میں نے آپ سے جب کہا، میں نے جب آپ سے کہا کہ جس طریقے سے آپ نے کہا میاں صاحب کو نکالا گیا، غلط نکالا گیا، ان کا فیصلہ پینما پہ ہونا چاہیے تھا. ہمیں یہ بتائیں کہ جو میاں صاحب نے جواب دیا وہ تسلی بخش ہے یا نہیں ہے، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ جی تنخواہ لی ہے یا نہیں لی ہے. تنخواہ نہ لینے پہ نکالا گیا بیٹے سے. ایک چیز سن لیجیے گا. میں سن رہا تھا آپ کے ایک ایم این اے ہے بیرسٹر عقیل، ان کی ایک پریس کانفرنس سنا تھا، جس وجہ سے میں یہ سوال لے کے آیا تھا. آپ اس کو لے کسی اور طرف گئے. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں عمران خان کی کیا گدر سنگھی سارے اس سے بہت وہ پتہ نہیں کیوں اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. کیا کہا ذرا سنیے. آج بھی پتہ نہیں کس پیار میں مبتلا ہے یہ قوم بھی. میں معذرت کے ساتھ یہ بڑے دکھی دل کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک شخص جس نے کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا، پاکستانی قوم کی آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن پھر بھی ایسی بے لوث محبت ہے اور پیار کا یہ رشتہ ہے کہ اس کی میری تو سمجھ سے بالاتر ہے کہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ بے لوث محبت اور پیار کا رشتہ ہے. اب دوسری طرف آپ کی لیڈرشپ کیا کہتے ہیں؟ 1999 میں جب نکالا گیا میاں صاحب کو، تو بعد میں میاں صاحب نے ایک بیان میں کہا کہ مجھے کہتے تھے قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں، میرے ساتھ کوئی کھڑے نہیں ہوا. کیا کہا تھا ذرا سنیے. قدم بڑھاؤ نواز شریف. آپ کی مہربانی ہے. 1999 میں قدم بڑھایا تھا میں نے، 98 میں پیچھے مڑ کے دیکھے کوئی بھی نہیں تھی.
एक सेकंड रुक जाए। और भी फिर कुछ है? 2000 मियां साहब की बात बता। अच्छा अच्छा, 2017 कब के बारे में भी मियां साहब को यानी जाती आज तौर सारा पे मियां नवाज शरीफ पे प्रोग्राम करना आप था आए हैं तो मियां साहब की बात तो होगी ना जी। ठीक है, रंजिश मियां साहब की नो बड़ी इशू, नो कि लोग बाहर नहीं निकले। नो इशू, नो इशू। मैं समझता हूँ कि कुछ जिम्मेदारियां कौम की भी हैं जो कौम को पूरी करनी चाहिए थी। जो 2017 में हो रहा था, जो एक वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिश हुई, उसको निकाला गया। कौम की एक जिम्मेदारी बनती है। ख्वाजा आसिफ साहब से भी इधर ही बैठे थे एक दफा, उन्होंने कहा जी हम कॉल्स देते थे 100 से ज्यादा बंदा बाहर नहीं निकलता। क्या कहा था सुनी? मियां नवाज शरीफ 10 दिन 12 दिन 15 दिन हॉस्पिटल में रहता है, एक दिन भी 100 से ज्यादा बंदा बाहर हॉस्पिटल में इकट्ठा नहीं हुआ। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, लाहौर से हमारा सबसे बड़ा जो गिला था, लाहौर से जब ये मार्च गुजरा, हमारे लोग नहीं पहुंचे वहां पे मार्च के साथ शिरकत करने के लिए। ट्विटर तक, फेसबुक तक, वोट की हद तक सपोर्ट करेंगे, लेकिन मार नहीं खान दे। लीडर मार नहीं खाएगा तो लोग क्यों? नहीं। सो ये अच्छा, ये दो वर्जन फर्क है, है। दो वर्जन आप ही है। की पार्टी कहती है उसके यार साथ दो लोग वर्जन खड़े है रहते काशिफ, हैं, आपके साथ काशिफ नहीं अब दो वर्जन है। अब मैं खुल के जरा बात, पहले तो वकील यंगस्टर है ना, उसकी बात का तो मैं उसकी हौसला शिकनी नहीं करूंगा, लेकिन वो अगर कोई मुतासर हुआ होगा मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो बाबा जी ने कहा है, बाबा आसिफ साहब ने, ये पुरानी बात है वैसे, पुरानी होगी ना, 5-6 साल पुरानी होगी। तो अगर नहीं निकलते तो फिर आप लोगों का कसूर है ना, जो लीडरशिप है, यानी आप अली जो कह रहे हैं, मैं मियां नवाज शरीफ को नहीं कह रहा, जो कह रहे हैं इनकी जिम्मेदारी थी ना सियालकोट से बंदे निकालना। तो अगर नहीं निकाल सके तो इनकी नालायकी है ना। कहेंगे पिंडी से आपकी जिम्मेदारी? मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने निकाले। मैंने 6 बजे यहां से वो शुरू हुए, 5:30 का टाइम था और 2 बजे तक वो लियाकत बाग पहुंचते हैं, रात 2 बजे तक। ठीक है, मैंने तो निकाले। किस दिन? ये जब 2017 में निकाला गया था मियां नवाज शरीफ साहब को, जब मैं उसकी बात कर रहा हूं। नहीं, वो तो जेल में मियां साहब अस्पताल गए उस दौरान की बात मैं वो बात कर रहा हूं। एक हो गया। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए ना, आप कहते हैं ना बंदे निकाले, 9 मई को जो प्लानिंग हुई है, जो बंदों की तरफ आप इशारा कर, उधर निकल आए, इधर निकले नहीं। ठीक है ना, आप यही कह रहे हैं ना, मोहब्बत ना इस तरह ना यार, मैंने थोड़ा सा मुझे बात कर लेने दें आर्गूमेंट के साथ। आप देखें ना, वो साजिश थी। मैं आपके सामने बैठ के 2 प्रोग्रामों में कह चुका हूं, इधर ही मैंने कहा था 9 मई एक दिन में नहीं हुआ, 9 मई 1 साल की प्लानिंग के बाद हुआ है। अब चीजें जुड़ रही हैं, आ रही हैं, बंदे पकड़े जा रहे हैं। 9 मई वाले दिन जो काम हुए हैं, उन कामों से तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक्सपेक्टेशन कभी भी ना रखी। मैं फांसी चढ़ गया, मैं उम्र कैद ले ली। मैंने उस अदालत में खड़े होकर हर एक को मना किया कि किसी शख्स ने किसी को थप्पड़ नहीं मारना, किसी जगह को आग नहीं लगानी, किसी शीशे को नहीं तोड़ना। अगर नहीं आपको यकीन तो मेरी वीडियोस निकालें। ठीक है, हम उन लोगों में से नहीं है। ये हमसे कोई उम्मीद ना रखे वो 9 मई वाली। ठीक है, फिर 9 मई के बाद आपका ख्याल है बाहर निकलना 9 मई है जी? खान साहब ने कब कहा कि किसी जीएचक्यू के सामने करना था? ठीक है, नहीं, वो ये कह रहे हैं मियां साहब बीमार हैं, अस्पताल से जेल जा रहे हैं, कुल बंदे इकट्ठे कर लो। वो तो फिर इकट्ठे नहीं निकले, क्या वजह? वही 8 फरवरी को आप ना वोट के लिए बंदे निकाल सके, ना आप जलसे देखिए निकाल सकते। काशिफ मेरी बात सुने, खड़ी होगी मैं जिन्होंने निकाले मैं उनकी बात कर रहा हूं, और जो आज निकाल रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर या किसी और जगह के अंदर, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अगर ऐसे बंदे निकालने हैं ना भाईजान, तो फिर बहुत बड़े बड़े जत्थे इस पाकिस्तान में मौजूद हैं। आपको किसने कहा उनको निकालने दें? खिलाफ बयानबाजी उनको किसके खिलाफ? शहबाज साहब ने कहा। किसके खिलाफ? ख्वाजा आसिफ के खिलाफ बयानबाजी करना। मैंने कोई खिलाफ नहीं की। और क्या कह रहे हैं? क्या बाबा जी बंदे नहीं, बुजुर्ग आदमी है ना, मैं तो इज्जत से नाम ले रहा हूं। अगर वो कह रहे हैं कि नहीं बंदे निकले, तो फिर वो अपने इलाके आप ख्वाजा साहब के बारे में नहीं मैं मेरे बड़े भाइयों की तरह है वो। कैसे की बात कर रहे हैं आप? लेकिन सच तो कहना पड़ेगा ना कि जहां जहां से नहीं निकले तो वो दूसरों पे इल्जाम ना लगाए कि भाई फलान बंदे नहीं निकले, फलान नहीं निकले। मैं ये बात कर रहा हूं। आपने पहले भी उनको मशवरा दिया था कि छोड़ दें हुकूमत, पार्टी नहीं। जब आप बार बार कहे ना कि मैं फेल हो गया या हम फेल हो गए, मैं तो कभी नहीं कहूंगा। मेरा वजीर आजम फेल हो गया तो नहीं कहूंगा। नहीं, क्यों नहीं कहूंगा। नाज़रीन, काम काशिफ अब्बासी साहब का ये काम होता था, यानी इंतहाई बाखबर साफ़ी, वेल प्लान्ड, यानी पूरा होमवर्क करता, यानी जिस मेहमान के साथ भी बात करनी है उसके हवाले से पूरी छानबीन करना, पूरी चीज़ें देखना, फिर वो उस तमाम की तमाम वीडियोस जो हैं वो तैयार रखना। यानी ये काशिफ अब्बासी जितनी मेहनत कर रहा था अपने प्रोग्राम के साथ, आफ्टर रिकॉर्ड के साथ, उतना ही नाज़रीन काम यानी उस आदमी को मिस करते हैं हम। यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो मीडिया में या किसी भी प्रोफेशन में हो तो वो अपनी जगह बनाते हैं और अपनी जहानत से, अपनी फतानत से, लियाकत से वो चीज़ें जो हैं वो करते चले जाते हैं। और फिर पाकिस्तान में तो आपको पता है कि जो सूरत हाल होती है, यानी जो बंदा आकर सच की बात करना शुरू कर दे, या दूसरे लफ्ज़ों में यूरोप की जो है वो
تقلید شروع کر دے. یعنی ویسے تو ہم جو آپ کے جو حکمران ہیں یا جو بھی اشرافیہ ہے وہ یعنی یورپ کی جو مثالیں دیتے ہوئے نہیں تھکتے, لیکن جب اپنے اوپر بات آتی ہے تو پھر وہ اس طرح کے صحافیوں کے منہ بھی بند کرتے ہیں, پھر آف ایئر بھی کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کو جو سچ بولتے ہیں, جو باتیں ان کو پسند نہیں آتی, جو اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں آ رہی ہوتی, یا جو باتیں حکومت کو پسند نہیں آتی, تو پھر ان لوگوں کے منہ بند کر دیے جاتے ہیں. ناظرین کرام, جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ حنیف عباسی کو جس طرح ٹف ٹائم دیا ہے کاشف عباسی نے, اور اکثر یہ ان میں آپس میں دوستانہ بھی ہوتا ہے یہ جو اینکرز اور یہ سیاستدان جتنے بھی ہوتے ہیں, کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے رہتے ہیں یہ, اور پروگرامز میں آنا جانا ہوتا ہے, پھر ان سے اچھے لوگ جو ہیں وہ طبیعت جن کی طرف مائل ہوتی ہے وہ دوستیاں بھی بنا لیتے ہیں. اب ان کی جو ہے آپس میں مجھے لگتا ہے آفتہ ریکارڈ بھی یہ آپس میں ان کی دوستی ضرور ہوتی ہوگی, کیونکہ جس بے تکلفی سے کاشف عباسی صاحب نے باتیں کی ہیں حنیف عباسی سے, اور حنیف عباسی بھی گو کے پی ٹی آئی کی یہ مخالفت میں یہ ڈٹا رہتا ہے, یہ آدمی یعنی پکا پٹواری ہے, لیکن پھر بھی سیاستدان یہ مجا ہوا ہے, پرانا سیاستدان ہے, پرانا گرو ہے یہ, یعنی نواز شریف کے ساتھ یہ رہا ہے. تو اس سے باتیں اگلوانا اور پھر جس طرح کاشف عباسی نے اس کو زج کیا ہے اور پورا اس کا مقابلہ کرنا اور پھر پروگرام کو دلچسپ بنانا, یہ کاشف عباسی کا ایک خاصا تھا. ناظرین کرام, ہم مس کرتے ہیں کاشف عباسی کو, اور یقیناً ARY والے بھی مس کرتے ہوں گے. ناظرین کرام, بہت بہت شکریہ یہاں تک ویڈیو دیکھنے کے لیے. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو ضرور لائک کیجیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو کسی اور موضوع میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ آپ کا کامیاب سر.